السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے عمران خان کی گرفتاری۔ دوستو کچھ لوگ اس قدر ضدی ہوتے ہیں، کچھ کرنے پر آئیں تو کسی کا نہیں سوچتے۔ وہ کسی مقصد کے لیے نکلیں تو راستے میں حائل رکاوٹوں کو اپنے حوصلے کی خوراک سمجھ کر آگے بڑھنے میں اور بھی زیادہ ذوق پیدا کرتے ہیں۔ وہی فطرت عمران خان کی بھی ہے۔ دوستو میں نہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں نہ عمران خان کا کوئی سپاہی، مگر اس وقت اگر دیکھا جائے کسی گھر میں اگر 4 فرد ہیں تو 2 عمران خان کے سپورٹرز ہی ملیں گے، باقی فرد مشترکہ پارٹیوں کے۔ تاحال اس اندھی چاہت کا لوجک پتہ نہیں چل پایا، مگر اس چاہت کا کوئی تو نام ہے۔ عمران خان اس وقت بالخصوص اکثریت میں نوجوان نسل کی ضد بن گیا ہے۔ عمران خان کا کوئی بھی اقدام، کوئی بھی بات، کوئی بھی سفر، کوئی بھی ملاقات، کوئی بھی پروگرام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ مخالفین دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ گو کہ 2 دن سے ان کی گرفتاری کا معاملہ بھی عروج حاصل کر گیا۔ دوستو اب تک کی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی شخصیات میں بھٹو خاندان کے بعد مقبول شخصیت عمران خان کو ہی تصور کرنا غلط نہیں ہوگا، اور ہمیشہ کی طرح عمران خان کو بھی مقبول کرنے میں ان تمام یکجا پارٹیوں کا کردار رہا ہے جو عمران خان کی حکومت جانے کے بعد سارے ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ہو کر ملک کی ترقی، مہنگائی کا رونا رو کر بدقسمتی سے یہ ثابت کر گئے کہ وہ ملک کی ترقی کے حق میں یا مہنگائی کے خلاف نہیں، دراصل عمران خان کے خلاف تھے اور ہیں۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کو لایا نہیں گیا، بالکل لایا گیا تھا، مگر لانے کے بعد وہ اس قدر چھا گیا کہ لانے والوں کو نکالنا پڑا، اور نکالنے کے بعد مزید خطرناک ثابت ہوتا گیا۔ دوستو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی فارمیشن کمپنی نے اب تک سکھ کا سانس نہیں لیا، بلکہ عمران خان جب حکومت میں تھے تب شاید اتنا درد سر نہیں تھے جتنا اب بن گئے ہیں۔ پاکستان کی دیگر پارٹیاں اور فارمیشن کمپنی سمیت عمران خان سے ذاتی، سیاسی یا کسی بھی قسم کا اختلاف رکھنے والا پریشان ہے کہ ایسا کیا کچھ کریں کہ اس کی مقبولیت میں کمی آئے۔ پھر کیا ہوا؟ مختلف قسم کے کیسز، یعنی عمران خان اگر صبح کا ناشتہ نہیں بھی کرتا تو بھی پی ڈی ایم نے اس کے خلاف کیس کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان کے قریبی تمام ساتھیوں، پارٹی کی مرکزی قیادتوں کو ہر ممکن کوشش کی گئی ننگا پھر نیچا دکھانے کی، مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر یہ سفر مبینہ ویڈیوز، آڈیو لیکس تک تاحال جاری ہے۔ دوستو یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم اس قدر سرگرم ہے کہ نہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی آتی ہے نہ پی ڈی ایم کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ 61% عوام گیلپ سروے کے تحت عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے ہر دوسرے دن عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان تیار ہوتا ہے، اور پی ڈی ایم بار بار یہ غلطی کر کے عمران خان کو خود مقبول کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اس مقبولیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب عمران خان کو حکومت فارمیشن کمپنی کی خاص ضرورت نہیں پڑی۔ عمران خان جس کو یو ٹرن مین، گڑی چور، اوباش اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازا گیا، لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ عمران خان کو لانے اور ہٹانے والے ہاتھوں نے عمران خان کو لا کر تاریخی غلطی کی۔ عمران خان کو مورا بنا کر لایا گیا، لیکن اب وہ مورا نہیں رہا، بلکہ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ پی ٹی ایم کا مہنگائی ختم کرنے والا فارمولہ پی ڈی ایم کے ہی گلے پڑ گیا، کیونکہ اس وقت عوام عمران خان کی مہنگائی کو بھول کر پی ڈی ایم کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو حاکم وقت ہے اس وقت کی ہر ذمہ داری اسی پر عائد ہوگی۔ دیکھا جائے تو عوام عمران خان کے ساتھ تھی، وہ اب تک اسی کے ساتھ ہے، مگر جو مایوس ہو گئے ہیں پی ڈی ایم سے وہ بھی اب عمران خان کے ہو رہے ہیں۔ عمران خان اپنی حکومت کے آخری ایام میں ایک گیم کھیل گیا تھا۔ انہوں نے ملک کے مشہور ولاگرز، بلاگرز اور ٹک ٹاکرز کو پی ایم ہاؤس بلا کر ان کی عزت افزائی کی، اور حکومت جانے کے بعد مزید مستحکم ہونے کے لیے یہ دعوت عمران خان کو سوچ سے زیادہ کام آئی۔ دوستو سیاسی صورتحال سے واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان پھر سے آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت حکومت کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی وجوہات اور زمان پارک میں جاری پولیس اور رینجرز کی باری نفری سے عوام کو منتشر کرنے سے عمران خان کو مزید اسکور ملے گا، اور ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس اور رینجرز کو زمان پارک میں آپریشن سے روک دیا ہے، جبکہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی وجہ ایک جج صاحبہ کا نام لے کر یہ کہنا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس جملے کو توہین عدالت کے زمرے میں لایا گیا۔ اور دوسرا بڑا کیس توشہ خانہ سے عمران خان نے قانون کے مطابق چیزیں لے کر اپنی مرضی کے مطابق چیزیں بیچ دی۔ اب ان کیسز سے اندازہ لگائیں اس وقت ملک کی سیاست میں بڑے بڑے لٹیروں کے سامنے عمران خان کے ان 2 کیسز کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال عمران خان کو ایک غلطی لانے والوں نے کی، دوسری نکالنے والوں کی، تیسری نکالنے کے بعد اس کو مزید خطرناک بنانے کی ہے۔ دوستو انہی الفاظوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگلے مضمون میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔